السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اللہ رب العالمین کی توفیق سے توحید کی فضیلت پر گفتگو جاری تھی اور اس تعلق سے ایک آیت پیش کی گئی تھی۔ اس باب میں دوسرے باب میں توحید کی فضیلت پر ہے۔ پہلی آیت پہلی دلیل ہے توحید کی فضیلت پر، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے، الذین آمنوا جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانهم بظلم انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط ملط نہیں کرا، اپنے ایمان میں ظلم شامل نہیں کرا۔ اور اس کی تفسیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کری اور فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ اس پر تفسیر سے بات ہوئی تھی۔ تو ظلم کی جو قسمیں ہیں اس میں ایک قسم یہ ہے شرک۔ تو اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں شرک کو شامل نہیں کرا، اس کی فضیلت کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک لهم الامن وهم مہتدون، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے، دنیا میں بھی امن ملے گا انہیں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ وہم مہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی انہیں ہدایت دے گا، دین سمجھنے کی توفیق دے گا، دین پر عمل کرنے کی توفیق دے گا، اور قیامت کے دن اللہ انہیں جنت کا راستہ دکھائے گا۔ تو ظلم کا جو لغوی مطلب ہے کہ ایک چیز کو اپنی جگہ پر نہ رکھنا بلکہ اس جگہ سے ہٹا کر اس جگہ رکھنا جو اس کی جگہ نہیں ہے۔ تو کسی چیز کو اس کا حق نہ دینا یہ ظلم کی لغوی تعریف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے، حق عبادت، اگر اس میں کسی اور کو شامل کر لیا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظلم ہے۔ اور اسی وجہ سے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا حق نہیں دے رہا، اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر رہا، اسی لیے سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ نفرت شرک سے ہے۔ وجہ کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا حق پورا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کرتا۔ جس نے اسے پیدا کرا، اس کا خالق، مالک، رازق، اس کے حق میں وہ کوتاہی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اسی لیے سب سے زیادہ نفرت شرک سے۔ دوسری جو حدیث ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی توحید کی فضیلت پر ایک عظیم حدیث ہے کہ جو شخص گواہی دے، اس میں 5 باتیں۔ پہلی بات، من شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جو یہ گواہی دے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور یہ جملہ بہت زیادہ ایسا جملہ ہے کہ اسے سمجھا جائے، اس پر غور و فکر کیا جائے، اور علماء نے اس پر بہت زیادہ تفصیلی بحث کری ہے اور اس کی بہت زیادہ وضاحت کری ہے۔ مختصر یہ کہ سب سے پہلی بات کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے۔ گواہی دینا الگ چیز ہے اور زبان سے ادا کرنا یہ الگ ہے۔ تو یہ نہیں کہا کہ لا الہ الا اللہ زبان سے پڑھے، نہیں، بلکہ کیا ہے کہا، من شہد لا الہ الا اللہ، جو شخص یہ گواہی دے، جو شخص یہ گواہی دے، گواہی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور گواہی میں 4 چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز اسے زبان سے ادا کرنا، دوسری چیز اس کا علم ہونا، تو انسان یہ کلمہ کی زبان سے ادا بھی کرے، پھر اس کے پاس علم بھی ہو، اس کا فہم بھی ہو، اس کو سمجھے بھی، علم حاصل کرے، اس کو سمجھے اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرے، جو اس کے تقاضے ہیں ان پر عمل کرے۔ یہ گواہی کا مطلب ہے۔ تو گواہی کا کیا مطلب ہے کہ انسان زبان سے ادا کرے، اس کا فہم حاصل کرے، یہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ زبان سے ادا کر رہا ہے، نہیں، اس کا علم حاصل کرے، اس کا کیا مطلب ہے، اس کے کیا تقاضے ہیں، اس پر کیسے عمل ہوگا، وہ ساری چیزیں سیکھے اور اس پر عمل کرے۔ یہ ساری چیزیں جب وہ کرے گا تو یہ گواہی کہلائے گی۔
ایک شخص جو عدالت میں جس کو بلایا جاتا ہے گواہ کے طور پر، تو جب تک اسے علم نہیں ہوگا وہ گواہی نہیں دے سکتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ اسے معاملے کا علم ہو، پھر وہ ادا کرے گا، وہ پورے معاملے کو سمجھتا ہو، تبھی وہ گواہی کہلائے گی. ورنہ ایسے ہی زبان سے ادا کرنا یہ گواہی تو نہیں کہلائے گی، بلکہ زبان سے رٹے ہوئے جملے یا زبان کا نطق کہلائے گا. اور یہ فضیلت جو آگے ذکر ہوگی اسی وقت ملے گی جب انسان لا الہ الا اللہ کی گواہی دے. اب لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے؟ مختصر کہ لا کا مطلب ہے نہیں، الہ معبود، لا الہ کہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، یہ مطلب ہے لا الہ. اس کا جو عربی میں ترجمہ کیا جاتا ہے وضاحت کے طور پر، تو لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا معبود حق الا اللہ. یہ ترجمہ نہیں ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے، کیونکہ معبود تو بہت زیادہ ہے، لوگ ان کی عبادتیں کرتے ہیں. حقیقی اور صحیح ترجمہ یہ ہے کہ کوئی سچا معبود برحق نہیں ہے، کوئی معبود برحق نہیں، کوئی صحیح معبود نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ، الا اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے. آگے پھر مزید وحدہ لا شریک لہ، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں. اب لا الہ الا اللہ میں وہی بات جو بار بار ہر درس میں تقریباً ریپیٹ ہوتی ہے کہ توحید کے دو رکن ہیں. لا الہ کوئی معبود برحق نہیں، انکار، اور دوسرا الا اللہ اس بات. تو پہلے نفی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس بات. یہ توحید کے دو رکن ہیں، اس کے بغیر توحید قبول ہی نہیں ہو سکتی اور مکمل ہو ہی نہیں سکتی. تو ہمیشہ انسان اس کو یاد رکھے اور یہ تقاضے کے مطابق اس کو ادا کرے. تو لا الہ الا اللہ تمام معبودان باطلہ کا انکار ضروری ہے. جتنے بھی لوگوں نے معبود بنا رکھے، چاہے نبی کو بنایا، ولی کو بنایا، قبر کو بنایا، کسی زندہ شخص کو بنایا، کسی مردہ شخص کو بنایا، کسی پتھر کو، کسی درخت کو، کسی بھی چیز کو بنایا، ان سب کا انکار کرے. سب کا انکار کر دے انسان، سب کی عبادت کا انکار کرے، صرف ایک اللہ کی عبادت کا اقرار کرے، تو ہی اس کی صحیح طرح توحید قبول ہوگی. پھر مزید وحدہ، یہ صرف تاکید کے طور پر ہے، مطلب پورا کا لا الہ الا اللہ، لیکن مزید تاکید کے طور پر اس کی اہمیت کی بنا پر کہ وہ اکیلا ہے. تو یہ تاکید ہے الا اللہ، اللہ عبادت کے لائق اور وہ اکیلا ہے. لا شریک لہ، کہ لا الہ کی تاکید، کوئی معبود نہیں اور نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے. جب انسان اس کلمے کی گواہی دے، اس کو سمجھے، اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرے گا، اور پھر اس کو وہ اجر ملے گا جو آگے بیان ہے. ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ کلمہ ادا کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی شرک کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کلمے کو سمجھا ہی نہیں، کلمے کی گواہی نہیں، علم حاصل نہیں کرا، اس کے مطابق عمل نہیں کرا. مشرکین نے کیا کرا؟ وہ عربی جانتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ بول دیا، تمام بتوں کا انکار کرنا پڑے گا اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی پڑے گی. انہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی. اور آج کے دور میں لوگوں کو لا الہ الا اللہ کا مطلب نہیں پتا، تو اس وجہ سے وہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں. کلمہ بھی پڑھتے ہیں، غیر اللہ کے وہ سجدے بھی کرتے ہیں، ان سے دعائیں کرتے ہیں، ان سے امیدیں رکھتے ہیں، اور شرک کی تمام قسمیں وہ کرتے ہیں. تو ضروری ہے کہ گواہی دی جائے. دوسری چیز وہ ان محمد عبدہ ورسولہ، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول. یہ دوسری گواہی ہے. تو انسان اس کی بھی گواہی دے، اس کے بھی تقاضے کے مطابق عمل کرے، اس کو سمجھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ مانے. بہت سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی غلو کا شکار ہو جاتے ہیں. کوئی کیا عقیدہ رکھتا ہے، کوئی کیا عقیدہ رکھتا ہے، کوئی غیب کا عقیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رکھتا ہے، حالانکہ یہ خاص اللہ تعالیٰ کی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی عبدیت سے خارج کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا شریک بنا دیتا ہے، نعوذ باللہ. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان کر رہے ہیں یہاں پر؟ تو وہ گواہی دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. تو بندے ہونے کا اقرار بھی کرنا ہے، اور جو ان کا اللہ تعالیٰ نے ایک شرف دیا ہے اس کا بھی اقرار کرنا ہے، انہیں رسول ماننا ہے، اور پھر رسالت کے جو تقاضے ان پر عمل کرنا ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے کسی اور کی بات کو نہیں لینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تمام باتوں میں مقدم رکھنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے دوسرے لوگوں کی باتوں کو پھینک دینا ہے، چھوڑ دینا ہے، اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لینا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوئی شریک نہیں ہونا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کوئی شریک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دو گواہیاں، اور تیسری گواہی وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو بندے یہ گواہی دے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، تو پہلے جملے میں ان عیسیٰ عبد اللہ، نصارہ کا، کرسچنس کا رد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ نہیں مانتا۔ کوئی کہتا ہے نعوذ باللہ کہ عیسیٰ اللہ ہے، نعوذ باللہ، کوئی کہتا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے، کوئی کہتا ہے نعوذ باللہ کہ اللہ، عیسیٰ اور روح القدس تینوں مل کے نعوذ باللہ اللہ بنتے ہیں۔ تو ان سب کا انکار کرنا ہے اور یہ گواہی دینی ہے کہ عیسیٰ صرف اور صرف اللہ کے بندے ہیں۔ جب انسان یہ گواہی دے اور اس کے ساتھ یہ گواہی دے وہ رسول، تو یہاں پر یہودیوں کا رد ہے، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو رسول ماننے سے انکار کر دیا اور ان کے در پہ ہو گئے، ان کے قتل کرنے کی انہوں نے کوششیں کری۔ یہاں پر ان کا بھی رد ہے۔ ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے پھر چوتھی گواہی یہ بھی دینی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، وہ اللہ کا کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا مریم علیہ السلام کی طرف۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کیونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کن ہو جا فیکون، تو وہ پھر پیدا ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کلمہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے بھیجا اور انہوں نے پھر پھونکا تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا کلمہ قرار دیا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے کلمے کا نتیجہ ہے۔ کیوں یہاں پر یہ اس لیے وضاحت کی کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوا، تو کوئی یہ نہ سمجھے، اس کی وضاحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی پیدا ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے۔ وہ خود کلمہ نہیں ہے، وہ خود ایک انسان ہے، اللہ کے بندے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے کلمے کے ذریعے وہ پیدا ہوئے بغیر باپ کے۔ وروح منہ، اور روح ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، یعنی جیسے دیگر روحیں ہیں، ہر شخص کے جسم میں ایک روح ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان میں بھی روح ڈالی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی طرف اس کی نسبت کری، تو بتانے کا یہ مقصد ہے کہ ان کی فضیلت اور ان کی تشریف یہ اضافہ تشریف کہلاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا، ان کے بارے میں کیا ذکر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وروح منہ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی ایک روح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے دیگر لوگوں میں روح ڈالی ہے، اسی طرح ان میں بھی روح ڈالی گئی، لہذا روح منہ یہاں پر جو بیان کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح ہے، تو یہ ان کے عظمت کے لیے اور ان کی شرف کے لیے یہ تخصیص کری گئی۔ اور آخر میں جو پانچواں عقیدہ ہے، پانچویں گواہی ہے والجنت حق والنار حق۔ انسان یہ بھی گواہی دے کہ جنت بھی حق ہے اور جہنم بھی حق ہے، اور ان پر ایمان لائے اور اس کا عقیدہ ہو کہ جنت بھی موجود ہے، جہنم بھی موجود ہے، جنت کی جو صفات ہے اس پر بھی ایمان ہو، جہنم کی جو صفات ہے، جو بھی ہمیں بتایا گیا جنت کے فرشتوں کے بارے میں، جنت کے دروازوں کے بارے میں، جنت کی آبشاروں کے بارے میں، اور جنت کے تعلق سے جو بھی ہمیں خبر دی گئی اس سب پر ہمارا ایمان ہو۔ اسی طرح جہنم کے تعلق سے جہنم کے داروغوں کے بارے میں، جہنم کے جو درکات ہے، اور اسی طرح جہنم کے جو نام ہے اور جو عذاب ہے، ان سب پر ہمارا ایمان ہو، اور یہی ایمان انسان کو نیکیوں کی طرف راغب کرتا ہے اور گناہوں سے بچاتا ہے۔ جب انسان یہ ساری گواہیاں دے گا تو اللہ تعالیٰ اسے کیا عطا فرمائے گا؟ ادخلہ اللہ الجنہ علی ما کان من العمل، اخرجہ، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔
اس کو یہ فضیلت ملے گی. یہاں پر وہ فضیلت کا ذکر ہے جس کے متعلق یہ پورا چیپٹر پورا باب قائم کیا گیا. فضیلت یہ ملے گی اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے گا چاہے اس کے عمل جیسے بھی ہو. ادخلہ اللہ الجنہ علی ما کان من العمل، چاہے اس کے اچھے عمل ہیں یا اگر ان اچھے اعمال میں کوئی گناہ بھی شامل ہوگا تو بھی اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ اس کو فضیلت دے گا. یہ ساری فضیلت کس کی ہے؟ انسان کے عقیدے کی، توحید کی فضیلت ہے. تو یہ فضیلت توحید اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دے گا. یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ جنت میں داخلے کی دو قسم، ایک ہے دخول اولوی اور ایک ہے دخول معالی. مطلب کہ ایک وہ دخول ہے کہ انسان ابتداءً جنت میں داخل ہوگا، ابتداءً بغیر عذاب کے وہ جنت میں داخل ہوگا. وہ کون ہوگا؟ تو جس نے توحید کو سمجھا، توحید کے تقاضوں کے مطابق عمل کیا اور توحید میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی آنے نہیں. تو ایسا وہ شخص ہے جو جنت میں دخول اولوی کا مستحق ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ابتداءً ہی جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا. تو یہ وہ شخص ہے جس نے توحید کو اچھی طرح سے جانا، اور اسی لیے سلف صالحین کہتے ہیں جو گناہ بھی ہے، کوئی بھی گناہ نوع من الشرک، ایک شرک کی قسم ہے، کیونکہ وہ توحید کے تقاضوں کے مطابق صحیح طریقے سے عمل نہیں کر رہا، کچھ نہ کچھ کمی کر رہا ہے. تو شرک کے بھی اقسام ہیں جس کی وضاحت آگے آئے گی. شرک اکبر ہے، شرک اصغر ہے، لیکن گناہوں میں بھی کچھ نہ کچھ شرک کی ہلکی پھلکی آمیزش ہوتی ہے کہ انسان بعض اوقات اپنی من مانی کر رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو قرآن کہتا ہے فرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا کرتا ہے. تو گناہوں میں بھی کچھ نہ کچھ آمیزش ہوتی ہے. تو جو انسان توحید کے تقاضوں کے مطابق عمل کرے گا، ہر قسم کے گناہوں سے بچے گا، وہ تو مستحق ہوگا سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا. لیکن جس نے گناہ بھی کرے تو توحید بھی اچھی ہے، مضبوط ہے، تو اس وجہ سے گناہوں کی وجہ سے وہ مستحق ہے عذاب کا. اللہ تعالیٰ اب چاہے تو اسے عذاب دے. یہاں پر بھی دو قسمیں ہیں، جس نے گناہ کرے اب وہ مستحق عذاب ہے. تو اللہ تعالیٰ پر یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے فضل سے، اپنی رحمتوں سے معاف کر دے، اس کے گناہوں کو اس کی توحید کی برکت سے معاف فرما دے. اگر اللہ چاہے تو اسے معاف کر دے گا. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے عدل کا تقاضا یہ ہوا تو اسے عذاب دیا جائے تو پھر اسے گناہوں کا عذاب دیا جائے گا، لیکن بالآخر جنت کا داخلہ اسے ملے گا. تو یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا، چاہے وہ ابتداءً داخل فرمائے یا پھر اس کے گناہوں کی وجہ سے اسے عذاب دے کر جنت میں داخلہ عطا فرمائے. تو یہ توحید کی فضیلت ہے کہ انسان جنت میں داخل ہوگا، اور مشرک ہمیشہ جہنم میں رہے گا. مشرک ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس کو کبھی بھی جنت نصیب نہیں ہوگی. تو یہ توحید کی فضیلت ہے کہ انسان کو جنت کا داخلہ ملے گا. اب انسان پر ہے تو توحید کتنی مضبوط رکھتا ہے تو اسے ابتداءً جنت کا داخلہ ملے، یا پھر اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے معاف کر دے اس کی توحید کی پختگی، توحید کی مضبوطی کی وجہ سے، یا پھر اللہ تعالیٰ اسے عذاب دے کر جنت میں داخلہ عطا فرمائے. اور آخری بات یہ ہے، کبھی بھی انسان یہ نہ تصور کرے، یہ نہ سوچے کہ کچھ دیر جہنم میں رہ لوں گا پھر جنت میں چلا جاؤں گا، چند گناہ بھلے کر لوں، عذاب چکھ لوں گا تو جنت میں چلا جاؤں گا. کیونکہ انسان کا جسم جہنم کا ذرہ برابر بھی عذاب برداشت نہیں کرتا. جہنم کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ اسے جہنم کے جوتے پہنا دیے جائیں، کہ اس کے پاؤں میں جہنم کے انگارے رکھ دیے جائیں. سب سے ہلکے عذاب کی وجہ سے اس کا سر ابلنے لگے گا، دماغ کھولنے لگے گا، ابلنے لگے گا. یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا. اس کے بڑے بڑے عذاب کیا ہوگے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. تو انسان کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ چند گناہ میں کر لوں اس کی سزا بھگت کے جنت میں تو جانا ہی ہے.
ایسا ہرگز نہ سوچے، کیونکہ انسان کا جسم جہنم کا عذاب برداشت نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا انسان اپنی توحید کو جانے سمجھے، اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرے، گناہوں سے بچے، شرک سے بچے، اور اپنے دوستوں میں توحید کے پرچار کرے، توحید کو عام کرے، تاکہ ہمارے ارد گرد کے لوگ جو شرک میں ڈوبے ہوئے کہیں ایسا نہ ہو جائے ہمارے چاہنے والے، ہمارے رشتے دار، ہمارے دوست جن کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے وہ شرک کی وجہ سے ہمیشہ جہنم میں چلے جائے۔ تو ہم نے گویا کہ دنیا میں ان کے ساتھ دوستی کا حق ادا نہیں کرا، اور ہم نے یہ چاہا ہی نہیں کہ ہمارے یہ چاہنے والے، ہمارے قریبی لوگ جہنم سے بچ سکیں۔ تو لہٰذا ضروری ہے توحید کی معرفت خود بھی حاصل کی جائے، خود بھی سمجھی جائے، لوگوں میں بھی اس کا پرچار کیا جائے۔ مزید اس کی اہمیت، اس کی فضیلت پر آئندہ بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا الحمد للہ۔